آج کے اس خاص جائزے میں خوش آمدید، جہاں ہم مل کر انسانی دماغ کے کچھ انتہائی حیران کن رازوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم نوبل انعام یافتہ ماہر نفسیات ڈینیل کاہنیمن کی شاندار تحقیق پر بات کریں گے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا دماغ حقیقت میں فیصلے کیسے کرتا ہے، اور یقین جانیں یہ سفر بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ ذرا سوچیں، کیا ہم انسان واقعی اپنے تمام فیصلے پوری طرح سوچ سمجھ کر اور مکمل منطق کی بنیاد پر کرتے ہیں؟ ڈینیل کاہنیمن نے اپنی تحقیق سے یہ ثابت کر دیا کہ ہم انسان اپنے فیصلے اس بنیاد پر نہیں کرتے کہ انہیں کیسا ہونا چاہیے، بلکہ ہم اس طرح فیصلے کرتے ہیں جیسا کہ ہمارا دماغ حقیقت میں کام کرتا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ ہمارا اپنا دماغ اکثر ہمیں دھوکہ دے جاتا ہے۔ تو چلیے آج ہم جن موضوعات پر بات کریں گے وہ یہ ہیں: عقلیت کا وہم، سوچ کے دو نظام، ذہنی شارٹ کٹس، جذبات کا کردار، اور آخر میں آگاہی کی طاقت۔ فکر نہ کریں، یہ بظاہر مشکل لگنے والے نفسیاتی تصورات ہم بہت ہی آسان اور سیدھے الفاظ میں سمجھنے والے ہیں۔ پہلا حصہ ہے عقلیت کا وہم، یعنی ہم اتنے سمجھدار نہیں ہیں جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ دراصل یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے تسلیم کرنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ ہم اتنے عقل مند ہیں نہیں جتنا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا کڑوا سچ ضرور ہے، لیکن اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہی وہ پہلا قدم ہے جس سے ہم تعلیم، روزمرہ کی زندگی اور اپنے رشتوں میں بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ جب تک ہم اپنی خامیوں کو مانیں گے نہیں، انہیں ٹھیک کیسے کریں گے؟ دوسرا حصہ ہے سوچ کے دو نظام۔ یہ دراصل ہمارے انسانی دماغ کا وہ انجن ہے جو سب کچھ چلا رہا ہے۔ کاہنیمن نے بڑی خوبصورتی سے بتایا ہے کہ ہمارے دماغ میں بنیادی طور پر دو نظام کام کر رہے ہیں۔ سسٹم 1 جو بہت تیز، جذباتی اور خودکار ہے، یہ بغیر سوچے سمجھے بس فوراً ایکشن لیتا ہے، جیسے کسی کا چہرہ پہچاننا۔ اور دوسرا ہے سسٹم 2 جو کافی سست، بہت زیادہ منطقی اور محنت طلب ہے۔ یہ نظام تب جاگتا ہے جب کوئی پیچیدہ فیصلہ کرنا ہو یا ریاضی کا کوئی مشکل سوال حل کرنا ہو۔ لیکن اصل جال یا ٹریپ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم زیادہ تر فیصلے اسی پہلے والے یعنی تیز رفتار نظام پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں بس فوراً جواب چاہیے ہوتا ہے، اور یقین مانیں یہی وہ عادت ہے جو ہمیں مشکل میں ڈالتی ہے اور ہم غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ تیسرا حصہ ہے ذہنی شارٹ کٹس اور خرابیاں، یعنی وہ وقت جب ہمارا تیز رفتار دماغ لڑکھڑا جاتا ہے۔ ان خرابیوں کو نفسیات کی دنیا میں کوگنیٹو بائسز کہا جاتا ہے۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ جب ہمارا تیز سوچنے والا دماغ بغیر پوری معلومات کے کوئی شارٹ کٹ نکالتا ہے نا، تو ہم غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہمیں پوری صورتحال کا علم ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اینکرنگ ایفیکٹ کو ہی دیکھ لیں۔ ہم جو چیز یا قیمت سب سے پہلے سنتے ہیں وہ ہمارے دماغ میں بس جاتی ہے، جیسے لنگر انداز ہو جاتی ہے۔ فرض کریں بازار میں ایک چیز بہت مہنگی بتائی جائے اور پھر اس پر تھوڑی سی رعایت دے دی جائے، تو ہمارا دماغ فوراً یہ سوچنے لگتا ہے کہ یار اب تو یہ چیز بہت سستی ہو گئی ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ اب بھی مہنگی ہوتی ہے۔ ایک اور بڑی عام خرابی ہے اویلیبلٹی ہیورسٹک، مطلب جو چیز دماغ میں آسانی سے آ جائے ہم اسی کو پوری حقیقت مان لیتے ہیں۔ اگر ہم خبروں میں بار بار ایک ہی طرح کے واقعات کے بارے میں سن رہے ہیں تو ہمارا دماغ یہ مان لیتا ہے کہ یہ واقعات ہر جگہ اور مسلسل ہو رہے ہیں۔ ہم اصل حقائق بھول کر صرف اپنی فوری یادداشت کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور پھر آتی ہے منصوبہ بندی کی غلطی، جسے پلاننگ فیلیسی کہتے ہیں۔ یہ تو ہم سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا۔ ہمیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام پھٹافٹ ختم کر لیں گے، لیکن ذرا یاد کریں اس کام میں ہمیشہ ہماری توقع سے کہیں زیادہ وقت اور محنت لگتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہم مستقبل کے کاموں کے بارے میں کس قدر غلط اندازے لگاتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی طرف: جذبات، وقت اور یادیں۔ یہ ہمارے فیصلوں کے وہ غیر منطقی محرکات ہیں جو اصل حقائق پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ اب ذرا اس دلچسپ بات پر غور کریں۔ 1000 روپے ملنے کی خوشی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا 1000 روپے کھو جانے کا دکھ ہوتا ہے۔ اسے لاس ایورژن یا نقصان کا ڈر کہتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ پانے کی خوشی سے کہیں زیادہ کچھ کھونے کی تکلیف ہوتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی تکلیف ہم سے اکثر انتہائی غیر منطقی فیصلے کرواتی ہے۔ اور اسی بنیاد پر پراسپیکٹ تھیوری سامنے آتی ہے۔ یہ تھیوری بتاتی ہے کہ ہم اپنے فیصلے ٹھوس حقائق پر نہیں کرتے، بلکہ اس احساس کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ آیا ہمیں نفع مل رہا ہے یا نقصان۔ ہمارا دماغ اصل حقیقت کو بالکل سائٹ پر رکھ دیتا ہے اور بس اپنے جذباتی نفع و نقصان کو دیکھ کر فیصلہ سنا دیتا ہے۔ الفاظ کا چناؤ کتنا اہم ہے،
ذرا یہ دیکھیں، اگر کسی کام کے بارے میں کہا جائے کہ اس میں 90% کامیابی ہے تو سن کر کتنا زبردست اور محفوظ محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر بالکل وہی ڈیٹا اس طرح پیش کیا جائے کہ اس میں 10% ناکامی کا خطرہ ہے تو فوراً ایک گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے۔ معلومات 100% ایک ہی ہیں، لیکن صرف الفاظ کے الٹ پھیر نے ہمارا پورا جذباتی رد عمل ہی بدل دیا۔ اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انسان کے اندر دو طرح کے وجود کام کرتے ہیں، ایک ہے دی ایکسپیرینسنگ سیلف، یعنی موجودہ لمحے کو محسوس کرنے والا وجود، اور دوسرا ہے دی ریممبرنگ سیلف، جو صرف ماضی کی یادوں تک محدود رہتا ہے۔ اب سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ ہم اپنے مستقبل کے تمام تر فیصلے موجودہ حالات کو دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے ماضی کی یادوں پر بھروسہ کر کے کرتے ہیں، ہے نا کمال کی بات؟ پانچواں اور آخری حصہ ہے آگاہی کی طاقت، یعنی ہم اپنے اس انسانی دماغ کو کیسے اپ گریڈ کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کیا ہم ان تمام دماغی خامیوں کے آگے مکمل طور پر بے بس ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اصل طاقت ہماری اپنی سوچ سے آگاہی میں چھپی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مانیں کہ ہمارے دماغ میں یہ خامیاں موجود ہیں، پھر ان ذہنی غلطیوں اور شارٹ کٹس کو سمجھیں جن پر ہم نے بات کی۔ جب ہم انہیں پہچان لیں گے تو یقین کریں ہم خود بخود زیادہ باشعور اور بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ کیونکہ ان بظاہر مشکل لگنے والے نفسیاتی تصورات کا سیدھا تعلق ہماری عام زندگی سے ہے۔ جب یہ آگاہی آتی ہے نا تو ہماری تعلیم اور سیکھنے کے عمل میں بہتری آتی ہے۔ روزمرہ کی زندگی کے فیصلے، چاہے وہ پیسے کے بارے میں ہوں یا کیریئر کے، وہ نکھر جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے ذاتی تعلقات میں بھی ایک گہرائی اور سمجھداری آ جاتی ہے۔ ہم بس جذباتی ہو کر ریئیکٹ نہیں کرتے بلکہ حقیقت کو سمجھنے لگتے ہیں۔ اب اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ذرا اس ایک سوال پر غور کریں۔ اب جبکہ ہمارے دماغ کے یہ سارے پوشیدہ راز اور شارٹ کٹس کھل کر سامنے آ چکے ہیں، تو آج ہم زندگی کا کون سا فیصلہ الگ انداز میں کریں گے؟ کیا ہم اپنے دماغ کی سست اور منطقی سوچ کو سامنے لائیں گے یا پھر اسی تیز رفتار نظام کی غلطیوں کا شکار ہوں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج ہم سب کو لازمی سوچنا چاہیے۔